الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے اور اس کا عنوان ہے نکرہ اور معرفہ۔ گزشتہ گرامر کے اسباق کے دوران یہ بات بتائی گئی تھی کہ دنیا کی سب زبانوں کی طرح عربی زبان کے بنیادی تصورات وہی ہیں۔ جس طرح مذکر اور مؤنث عام زبانوں میں پائے جاتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہیں۔ جس طرح دوسری زبانوں میں واحد جمع ہے، عربی زبان میں بھی واحد جمع ہے لیکن درمیان میں تثنیہ ہے، ایسے ہی دنیا کی دوسری زبانوں میں نکرہ اور معرفہ الفاظ موجود ہیں، ان کے نام مختلف ہیں، تصور وہی ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ اردو زبان میں بھی گرامر میں نکرہ اور معرفہ اس کے قواعد اور یہ الفاظ موجود ہیں۔ نکرہ اور معرفہ سے مراد سادہ ان کی تعریفیں کیا ہیں؟ نکرہ کسی عام اسم کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص کو کہتے ہیں۔ نکرہ عام اور معرفہ خاص، یہ سادہ دو لفظوں میں یہ تعریف ہے۔ عام اسم سے مراد کیا ہے کہ جس سے کسی خاص شخص، خاص چیز اور خاص جگہ کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، وہ عام ہے اور اسی کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اور جس اسم سے کسی خاص فرد، خاص شخص، خاص جگہ کا مفہوم اور معنی معلوم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ معرفہ کہہ دیں گے۔ یہ تو ہو گئی نکرہ اور معرفہ کی بالکل ابتدائی تعریفیں جو ایک عام طالب علم آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے۔ نکرہ اور معرفہ الفاظ کو دوسرے لفظوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ نکرہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں عدم شناخت۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مہمانوں کا ذکر ہوا ہے چند ایک مقامات پر۔ سورہ ذاریات 26ویں سپارے میں جہاں ذکر ہوا ہے، وہاں مہمانوں کی آمد کے بعد حضرت ابراہیم کی کیفیت اللہ نے بتائی کہ نکیرہم، ابراہیم نے ان سے اجنبیت محسوس کی یا ابراہیم نے ان کو شناخت نہ کیا۔ ظاہر ہے مہمان نئے تھے، اجنبی تھے، ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں نکیرہ کا لفظ آیا، نکیرہ، نون کاف اور را، نکیرہ فعل ماضی ہے۔ ابراہیم نے ان کو اوپرا جانا، اجنبی محسوس کیا، ابراہیم ان کی شناخت نہ کر سکے، یہ نکرہ کے معنی ہے۔ تو یہاں ہمارے گرامر میں جو نکرہ لفظ آیا ہے یہ بھی اصل میں عدم شناخت سے لیا گیا ہے۔ اردو زبان کا لفظ انکار بھی اسی سے ہے۔ جب کوئی اس میں نکرہ بولا جاتا ہے، کوئی بھی اس میں نکرہ، تو جس آدمی کے سامنے اس میں نکرہ بولا جاتا ہے وہ اس اسم سے متعلقہ چیز کو، فرد کو، شخص کو پہچان نہیں پاتا۔ مثلا اگر گفتگو کرتے ہوئے کوئی شخص کہے میں نے ایک کتاب کے اندر فلاں اور فلاں قصہ پڑھا تھا، تو جس کتاب کے لیے لفظ بولا گیا ہے ایک کتاب، کیا آپ سننے والے اس کتاب کو پہچان جائیں گے؟ نہیں پہچانا نا۔ ذہن نے اس کتاب کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے یا میں نے یا بولنے والے نے اس میں نکرہ بولا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ میں نے قرآن مجید میں یہ بات پڑھی ہے، تو پھر آپ پہچان گئے کہ کس کتاب کے اندر یہ بات ہوئی ہے۔ تو نکرہ اسم بولا جائے گا تو اس کی شناخت نہیں ہوگی، سننے والا اس کی شناخت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں معرفہ اسم ہے۔ جب معرفہ اسم بولا جائے گا، معرفہ کے معنی ہے پہچان، شناخت۔ اردو زبان میں معرفت لفظ بولتے ہیں۔ معرفت کے معنی بھی جانکاری کے، آگاہی کے، شناخت کے ہوتے ہیں۔ جو آدمی بہت زیادہ لوگوں کے ہاں جانا پہچانا ہو اسے معروف اور مشہور کہتے ہیں۔ ناموں کے ساتھ نک نیم عام طور پر لفظ ہم بولتے ہیں، نام بگاڑ لیے جاتے ہیں، جو علاقے بھر میں مشہور ہو جاتے ہیں اسے عرف کہتے ہیں۔ اشرف نام ہو تو لوگ اسے اچھا اچھا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر محلے میں جا کے آپ کہیں جی میں نے اشرف صاحب سے ملنا ہے، تو لوگ کہیں گے نہیں یہاں تو کوئی اشرف رہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اشرف وہاں رہتا ہے۔
اور جب کہیں گے میں نے اچھے سے ملنا ہے تو سب کہیں گے فلاں گھر ہے اس کا عرف کیا ہو گیا؟ اچھا، عرف کا مطلب ہے جانا پہچانا ہوا نام، جو عام لوگوں کے ہاں مشہور ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ اشرف عرف اچھا، اقبال عرف بالا، اقبال سے کوئی نہیں پہچانے گا، بالا کہیں گے تو سب جان جائیں گے۔ تو یہ عرف بھی اسی معرفہ سے لفظ بنا ہے۔ ہماری زبان میں معروف، معرفت، عرف وغیرہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور یہ الفاظ جب بھی بولے جائیں گے ایسے لفظوں، ایسے اسموں، ایسے ناموں کے متعلق یا ایسے اشخاص کے متعلق بولے جائیں گے جن کی جان پہچان ہو، جو مشہور ہوں گے، جنہیں سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تو نکرہ کا لفظ انکار سے، اس میں انکار کے معنی موجود ہیں۔ کس چیز سے انکار؟ شناخت سے، پہچان سے انکار۔ اور معرفہ میں جان پہچان کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب اس میں معرفہ بولا جاتا ہے تو سننے والا فوراً اسے پہچان جاتا ہے۔ اب یہ تمہیدی باتیں جاننے کے بعد نکرہ اور معرفہ کے متعلق جو عام باتیں ہیں، اب آپ کتابی دنیا میں بھی آ کر اسے دیکھ لیں کہ نکرہ اور معرفہ کی بنیاد کیا ہے۔ ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ معنوی وسعت یعنی گنجائش کے لحاظ سے ہر اسم برابر نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر اسم کی معنوی گنجائش دوسرے اسم سے مختلف ہوتی ہے، وہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر مثالوں کے اندر غور کرنے کے بعد عام خود بھی الفاظ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر اسم دوسرے اسم سے معنوی گنجائش کے لحاظ سے مختلف ہے۔ کسی میں معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم۔ جیسے رجل، رجل کے معنی ہے ایک مرد۔ اب رجل کا لفظ دنیا کے ہر مرد کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ وہ مرد ہماری کلاس کے بیٹھے ہوئے مرد ہوں، بازار میں گھوم پھر رہے ہیں، دنیا کے کسی کام میں مصروف ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں، شمال یا جنوب میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کے لیے ایک مشترک نام کون سا ہے؟ رجل۔ تو رجل جب بولا جائے گا تو کیا سننے والے کسی رجل کی پہچان کر سکیں گے کہ فلاں شخص کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، رجل میں ہر ایک مرد شامل ہے۔ اس کے مفہوم کے اندر گویا رجل کی معنوی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے کروڑوں اربوں مرد رجل کے مفہوم میں شامل ہو گئے۔ یہ وسیع لفظ ہے، بہت وسیع ہے، بہت عام ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے خالدun۔ خالدun یہ اس کے مقابلے میں معنوی گنجائش کم رکھتا ہے۔ خالد کسے کہیں گے؟ جس کا نام خالد ہے، وہ ایک فرد ہو، 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، جس کا نام خالد ہے اسی کو خالد کہیں گے۔ لہذا رجل کے مقابلے میں خالدن کی معنوی گنجائش کم ہو گئی ہے، تھوڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ غور کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، پوری زمین، یہ جو کرۂ ارض ہے، ساری کو کیا کہتے ہیں؟ ارضن۔ تو ارضن عام ہے نا، ساری زمین کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کے آگے پھر ٹکڑے ہیں، نام رکھ لیے گئے ہیں۔ بر اعظم ہے، بڑے بڑے، بر اعظم ایشیا۔ تو جب ایشیا کہیں گے ارضن کے مقابلے میں وہ خاص ہو گیا، اس کی گنجائش تھوڑی ہوگی۔ ایشیا پوری زمین کو نہیں کہتے۔ یورپ کہیں گے تو یورپ سے مراد وہ ایک خاص خطہ ہے جس کا نام یورپ ہے۔ تو ارضن عام ہو گیا، اس کے مقابلے میں افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، یہ کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے، وہ پہلا عام ہے۔ اور پھر ایشیا لفظ بولیں گے تو یہ بھی عام ہے ایک حساب سے۔ اور جب ایشیا کے ملکوں کا نام لینا شروع کر دیں گے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران وغیرہ، تو اب یہ اور خاص ہو گئے۔ ایشیا عام ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان، ہندوستان یہ خاص ہو گئے۔ تو ایشیا کی وسعت زیادہ ہے جبکہ پاکستان، ہندوستان کی معنی وسعت کم ہے۔ اسی طرح مذکر ناموں کو چھوڑ کر آپ مؤنث ناموں کو لے لیں۔ رجل مذکر ہے، اس کا مؤنث لفظ کیا ہوتا ہے؟ امرأۃ۔ تو امرأۃ ہر عورت کو کہتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک پائی جانے والی تمام خواتین جو ہیں ان میں سے ایک ایک کے لیے ایک مشترک نام، کامن ناؤن، وہ کیا ہے؟ امرأۃ۔ یہ بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ عطیۃ، فاطمۃ۔ عطیہ اور فاطمہ کسے کہیں گے؟ جس کا نام عطیہ ہے، جس کا نام فاطمہ ہے۔ لہذا عطیہ اور فاطمہ کی معنوی گنجائش تھوڑی ہوگی ہے۔ علی ھذا القیاس آپ مزید الفاظ اسی طرح بولتے جائیں۔ کتاب کے مقابلے میں قرآن، ٹھیک ہے۔ مسجد لفظ عام ہے، مسجد، مسجد۔
جب مسجد کہیں گے تو آپ کے ذہن میں کون سی مسجد آئے گی؟ کوئی خاص مسجد آئے گی؟ نہیں. میں نے صبح کی نماز مسجد میں پڑھی، کون سی مسجد میں پڑھی؟ آپ کو نہیں پتہ چلا. اور جب کہا کوئی شخص یہ کہے اپنا قصہ سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے کہے کہ میں نے فجر کی نماز جا کے مسجد نبوی کے اندر پڑھی، تو خاص ہو گئی نا. تو مسجد کی گنجائش زیادہ ہے، مسجد نبوی کی گنجائش مانوی کام ہے، وہ ایک ہی مسجد ہے. مسجد اقصی، مسجد حرام، یہ محدود ہو گئے، خاص ہو گئے الفاظ. تو جتنے اسم ہیں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں ان کی معنوی گنجائش یکساں نہیں ہے. کچھ الفاظ ہیں وہ معنوی لحاظ سے بہت وسیع ہیں، جیسے ارض، جیسے کتاب، جیسے قلم، جیسے باب، جیسے رجل، جیسے امرات. ان الفاظ کی معنوی گنجائش بہت زیادہ ہے. اور ان کے مقابلے میں کتاب کے مقابلے میں آپ کہیں قرآن، رجل کے مقابلے میں آپ کہیں خالد، امرات کے مقابلے میں آپ کہیں عائشہ، مسجد کے مقابلے میں آپ کہیں المسجد الاقصی، المسجد الحرام. تو یہ بعد والے جتنے الفاظ ہیں ان کی معنوی گنجائش کم ہے، تھوڑی ہے. یہ بنیاد ہے اسموں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی. کچھ معنوی لحاظ سے بہت وسیع ہیں اور کچھ معنوی لحاظ سے محدود ہیں. اس بنیاد پر دو کالم بن گئے، اسموں کے دو قسمیں بن گئی. جو معنوی لحاظ سے بہت وسیع ہیں وہ ایک الگ کالم میں اکٹھے ہو گئے، وہ فیملی الگ بن گئی. اور جو معنوی لحاظ سے محدود ہیں ان کی فیملی، ان کا گروپ بالکل علیحدہ ہو گیا اور ان کو علیحدہ کالم کے اندر جمع کر دیا گیا. لہذا دو قسمیں اسم کی بنتی ہیں. چنانچہ وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اسم نکرہ کی تعریف وہ کتابی الفاظ میں کیا ہے؟ جس اسم سے کوئی مخصوص فرد یا کوئی متعین چیز یا کسی خاص جگہ کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے. کسی خاص جگہ کے لیے نہیں بولا جا رہا، کسی مخصوص فرد کے لیے نہیں بولا گیا، کسی خاص چیز کے لیے نہیں بولا گیا. لفظ بولا گیا، آپ کے ذہن میں کوئی فرد نہیں آ رہا خاص، آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص چیز نہیں آ رہی، آپ کے ذہن میں کسی خاص جگہ کا تذکرہ نہیں گھوم رہا، لفظ بولا گیا ہے. تو ایسے لفظ کو کیا کہیں گے؟ جی نکرہ کہیں گے. ایسے لفظ کو نکرہ. یا یہ کہہ لیں کہ جو اسم کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے بولا جائے اسے اسم نکرہ کہیں گے. مزید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بہت ساری چیزوں کا جو مشترک نام ہوگا، عمومی نام ہوگا، وہ اسم نکرہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، لکھنے کا آلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلم. تو لکھنے کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لال رنگ کی، کالے رنگ کی، سفید رنگ کی، بال پوائنٹ، مارکر، کٹ والا مارکر، سادہ مارکر، موٹا، باریک، وائٹ بورڈ پر لکھنے والا، پرماننٹ، کسی بھی طرح کا، کچی پینسل، روشنائی والا قلم ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قلم کیا ہوا؟ اس میں نکرہ. آپ جن چیزوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کرسی. اب کرسی کہنے سے لوہے کی، پلاسٹک کی، کین کی اور اس کے علاوہ دیگر کسی بھی چیز کی کرسی، لکڑی وغیرہ کی بنی ہو، اسے کیا کہیں گے؟ کرسی نہیں کہیں گے. تو کرسی ایک طرح کی بہت ساری مختلف چیزوں کا نام کرسی ہے جن کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر چیزیں. اب کتاب کچھ صفحات کے مجموعے پر جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، جلد کی ہے یا نہیں کی، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، وہ کتنے ہی صفحات پر مشتمل ہو، ان سب کا عمومی اور مشترک نام کیا ہے؟ کتاب ہے. اس میں قرآن بھی آ گیا، اس میں ریاضی کی کوئی کتاب بھی آ گئی، سائنس کی کوئی بک بھی آ گئی، کوئی خلاصہ آ گیا، کوئی امتحانی تیاری کے لیے کتاب آ گئی، کسی قسم کی بھی کتاب ہوگی، سب کو کیا کہیں گے؟ کتاب کہیں گے. تو اس میں نکرہ کی تعریف میں تین طرح کے فقرے اور جملے آپ کے سامنے آ گئے. اس میں نکرہ کو سمجھنے کے لیے جس کسی اسم سے کسی متعین شخص، کسی متعین جگہ، کسی مخصوص چیز کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہیں گے؟ اس میں نکرہ. یا
جو کسی عام شخص، عام چیز، عام جگہ کے لیے بولا جائے اسے کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ. یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کی بہت ساری چیزوں، بہت سارے فردوں وغیرہ کا جو عمومی نام ہوگا، مشترک نام ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ کہیں گے. کتاب میں آپ مثالیں دیکھ لیں، دو ایک کتاب، قلم، باب وغیرہ. نوٹ: اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے. تنوین کے بارے میں ایک بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگی. وہ بات کیا تھی؟ تنوین یہ پہچان ہے کس کی؟ اسم کی پہچان ہے. آج یہ پتہ چلا کہ تنوین اسم نکرہ کی پہچان ہے. تنوین بنیادی طور پر اسم نکرہ میں پائی جاتی ہے. ہاں البتہ کچھ اسم نکرہ ایسے ہیں چند جن میں نکرہ ہونے کے باوجود تنوین نہیں آتی. آپ کتاب کے الفاظ دیکھ لیں، اسم نکرہ کے آخر میں زیادہ تر تنوین آتی ہے. تو زیادہ تر کا مطلب ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا، یعنی اکثر آئے گی. اور کبھی کبھار اسم نکرہ ہوگا لیکن تنوین نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض خاص ناموں میں، بعض معرفہ ناموں میں بھی تنوین آ جاتی ہے. آپ آج کے سبق کے اندر پڑھ لیں گے. تو نکرہ اصلاً یعنی بنیادی طور پر نکرہ اسموں کی تعریف ہے، علامت ہے. تنوین نکرہ اسموں کی علامت ہے. ایک اور بات اسم نکرہ کے ترجمے، اردو ترجمے کے حوالے سے. اسم نکرہ کا جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر ترجمے میں ایک، کچھ، چند، بعض وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. بلکہ آپ انگریزی زبان میں بھی دیکھ لیں، انگریزی زبان میں کامن ناؤن کے ساتھ اے کا استعمال ہوتا ہے. اے بک، اے مین، ٹھیک ہے نا. ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک. این کا استعمال ہوتا ہے، این ایپل، این ایلیفینٹ، ٹھیک ہے. تو وہ کامن ناؤن کے ساتھ اے اور این کا استعمال ہوتا ہے جس سے اس کے نکرہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. سیکنڈلی جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو اس کے ساتھ ایک، کچھ، چند، بعض وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو عربی کے اسم نکرہ میں تنوین ہوتی ہے، جو ایک کا لفظ ہے، کچھ کا لفظ ہے، چند اور بعض کے الفاظ ہیں. انگریزی زبان کا اے اور این ہے، عربی زبان کی تنوین کے اندر اس کے معنی موجود ہوتے ہیں. آپ بات سمجھ گئے نا؟ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عربی زبان یہ مختصر ترین زبان ہے. رجل کا ترجمہ آپ اردو زبان میں کریں گے، ٹھیک ترجمہ رجل کے مطابق، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک آدمی. کتنے لفظوں کے ساتھ ترجمہ ہوا؟ 2 لفظوں کے ساتھ. انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ٹھیک ہے نا، 2 لفظوں کے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے. جبکہ عربی زبان میں وہ ایک ہی لفظ ہے جس کے آخر میں تنوین ہے، رجل. ایسے ہی باب، کتاب، قلم کے ساتھ آپ اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک، اگر وہ جمع کا لفظ ہے تو کچھ، چند، بعض کے الفاظ آپ لگائیں گے. آگے چلتے ہیں اس میں معرفہ کی طرف. تو پہلے بتایا گیا معرفہ کے معنی ہوتے ہیں شناخت، پہچان، جان پہچان. یہ معرفہ اسم جس وقت بولا جاتا ہے، جس شخص کے سامنے معرفہ لفظ بولا گیا ہے وہ فوری طور پر اس معرفہ کو پہچان لے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے، کس فرد کی، کس جگہ کی، کس چیز کی بات ہو رہی ہے. اور یہی اس میں معرفہ کی تعریف ہے. کتاب کے الفاظ دیکھیں، جو اس کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے بولا جائے اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں. اب اس میں معرفہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ نکرہ کی پہچان تو تنوین سے کر لی گئی، معرفہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ معرفہ کی پہچان اس کی اقسام ہے. اس پہ معرفہ کی چند اقسام ہیں، 5 قسموں کا جو مشہور قسم ہے یہاں ذکر کیا جاتا ہے. اگر آپ ان 5 قسموں کے تناظر میں، ان 5 قسموں کی مدد سے معرفہ کو پہچان لیں گے تو نکرہ کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. جیسے آپ کو پچھلے ایک سبق کا حوالہ دیتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے سبقوں میں جو قاعدے آپ نے پڑھے تھے ان قواعد کا تعلق مذکر اسموں کے ساتھ تھا یا مؤنث اسموں کے ساتھ؟ مؤنث اسموں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ کو مؤنث اسموں کے قاعدے یاد ہو گئے ہیں تو ان کی مدد سے مؤنث تو پہچان لیے جائیں گے. جو الفاظ ان قاعدوں کے بغیر، ان قواعد سے ہٹ کر آپ کو ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟
مذکر ہوں گے. اسی طرح آپ یہاں معرفہ اسموں کے قاعدے پڑھیں گے, ان کی اقسام جان لیں گے, ان کے نتیجے میں نکرہ کی پہچان از خود ہو جائے گی. تو معرفہ کی 5 اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسم علم, نمبر 2 معرف باللام, نمبر 3 اسم اشارہ, نمبر 4 اسم موصول, نمبر 5 اسم ضمیر. اس کے بعد اگلے صفحے پر چلیے, ہم ان اسموں کی تعریفیں دیکھتے ہیں. اسم علم, علم کا لفظ اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے. علم جھنڈے کو کہتے ہیں, اردو میں بھی جھنڈے کو کہتے ہیں, عربی زبان میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور علم کے معنی نشان کے بھی ہوتے ہیں, علامت, نشانی, نشان. جھنڈا یہ بھی کسی نہ کسی قوم کی نشانی ہوا کرتا ہے, اور آج دنیا میں دیکھ لیں ہر ملک کا اپنا اپنا جھنڈا ہے جو اس کے لیے خاص ہو گیا ہے. پاکستان کا جھنڈا وہ پاکستان کے لیے خاص ہو گیا, اور ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان کے لیے خاص ہو گیا. تو علم ہر قوم کا اپنا مخصوص ہے. تو اسم علم وہ بھی خاص ہے, مخصوص ہوتا ہے. اسم علم سے مراد رکھے ہوئے نام ہیں, جو نام رکھ دیتے ہیں. بچے پیدا ہوں تو ماں باپ ان کے نام رکھتے ہیں, لڑکوں کے نام, لڑکیوں کے نام ماں باپ رکھتے ہیں. تو جو نام رکھے جاتے ہیں, مقرر کیے جاتے ہیں, انہیں اسم علم کہتے ہیں. وہ انسانوں کے سب کے نام اسم علم ہیں. اس کے علاوہ جگہوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, محلوں کے, گلیوں کے نام, اسکولوں کے نام, مدرسوں کے نام, اداروں کے نام, علاقوں کے نام, گاؤں کا نام ہوتا ہے, شہر کا نام ہوتا ہے, ملک کا نام, یہ سارے نام ہیں. ان سب ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم علم. تو جو نام کسی کا رکھ دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے خاص ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان ہے, پاکستان کے آگے بہت سارے شہر ہیں, صوبے ہیں, پنجاب, سندھ, بلوچستان وغیرہ, یہ صوبوں کے نام ہو گئے. پھر شہروں کے نام ہیں. یہ نام سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں علم ہیں. تو کسی بھی شہر, کسی بھی ملک, کسی بھی علاقے, کسی بھی بستی کا نام, قصبے کا نام, وہ اس میں علم ہے. ٹھیک ہے. افراد کے نام تو پہلے ہی واضح ہیں, جو بھی اس میں علم ہوتے ہیں. اب اس میں جگہوں کے ناموں کے علاوہ اور کئی چیزوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جیسے دنیا بھر کی مشہور نہریں, مشہور دریا, اور جو مختلف ملکوں کے ساتھ سمندر لگتے ہیں, ان سمندروں کے نام ہیں. البحر الاحمر, بحیرہ مردار, بحیرہ قلزم وغیرہ, یہ نام ہیں سمندروں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح نہروں کے نام ہیں. ہمارے ہاں BRB نہر ہے. دریاؤں کے نام ہیں, دریا راوی, دریا سندھ. پنجاب میں 5 دریا ہیں, پنجاب. ٹھیک ہے نا. ہر دریا کا اپنا اپنا ایک نام ہے. کون کون سے دریا ہیں پنجاب کے؟ راوی اور جہلم, چناب, جی دریا سندھ وہ بھی پنجاب کا دریا ہے. پنجاب کی بات کر رہے ہیں جی. ستلج اور بیاس, تو ستلج اور بیاس یہ تو یہ دریاؤں کے نام ہیں. ایک ہماری اسلامی تاریخ میں 2-3 مشہور دریاؤں کے نام ملتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی اپنے بعض نظموں میں ان نہروں دریاؤں کا ذکر کیا ہے. دجلہ, اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا. دجلہ. فرات بھی ایک نہر ہے, وہ بھی تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. نیل ایک دریا ہے. ٹھیک ہے. نیل وہی دریا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب بہتا ہوا فرعون کے پاس پہنچ گیا تھا. تو یہ دریاؤں, نہروں کے نام بھی اس میں علم ہیں. جانوروں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں. بعض لوگ رکھ لیتے ہیں گھروں میں جو جانور پالے جاتے ہیں, ان جانوروں کے بھی بعض لوگ نام رکھ لیتے ہیں. میرے ایک استاد گرامی فوت ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے ایک دفعہ 2 بکرے گھر میں پالے تھے. ان کے بڑے عجیب و غریب نام رکھے تھے, سدایا ان کو خوب اچھی طرح. تو جب جس کو نام لے کر پکارتے تھے وہی آتا تھا, اور نام کہتے, ایک کا نام روس اور ایک کا نام امریکہ رکھا تھا. امریکہ ادھر آؤ, امریکہ بھاگتا ہوا آتا تھا. روس ادھر آؤ, وہ روس ہی آیا کرتا تھا. اور عید کے دن کہتے ہیں میں نے روس اور امریکہ کے گلے پر چھری چلا دی. پھر تو نام رکھا جا سکتا ہے. جس کا بھی نام رکھ لیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس میں علم. افراد کے نام, جانوروں کے نام, اسی طرح دریاؤں نہروں کے نام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ, اور اس طرح کے جتنے بھی نام. تو اس میں علم کیا ہے؟
رکھے ہوئے نام، مقرر کیے ہوئے نام، وہ انسانوں کے ہوں، جگہوں کے ہوں، حیوانات اور جانوروں کے نام ہوں، جو نام رکھ لیا جاتا ہے وہ اسم علم ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، قریش آپ کے خاندان کا نام، خاندانوں کے نام بھی آ گئے، مکہ تو ایک شہر کا نام، مصر ایک ملک کا نام ہو گیا۔ تو جتنے بھی نام ہیں وہ اسم علم ہیں اور وہ یقیناً معرفہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے معرف باللام۔ معرف باللام کے معنی سمجھنے پہلے، معرف یہ لفظ معرفہ سے بنا ہے، یا ہمارے سبق کا ایک حصہ ہے آج معرفہ۔ معرفہ سے معرف، معرف کا مطلب ہے معرفہ بنایا ہوا، یعنی وہ خود معرفہ نہیں تھا، اسے بنایا گیا ہے۔ پہلے سے معرفہ نہیں، مرایا گیا ہے۔ پہلے معرفہ نہیں تھا تو پہلے کیا تھا؟ پھر نکرہ تھا، تو اسے معرفہ بنا دیا گیا باللام، یعنی الف لام کے ذریعے۔ باللام کا مطلب ہے الف لام۔ کتاب کے الفاظ دیکھیں، وہ اس میں نکرہ جسے ال یعنی الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ یاد رہے کہ ال لگانے کے بعد تنوین نہیں آئے گی۔ اب آپ وہ بات جو پہلے سبق میں علامات اسم کے ضمن میں آپ نے پڑھی تھی، اس کی حقیقت آج آپ کو معلوم ہوگی۔ وہ بات یہ تھی کہ الف لام یہ اسم کی نشانی ہے، تنوین بھی اسم کی نشانی ہے، مگر یہ دونوں نشانیاں کسی ایک اسم میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ تنوین نکرہ کی نشانی ہے اور ال معرفہ کی نشانی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسم بیک وقت نکرہ بھی ہو اور معرفہ بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ الکتاب نہیں کہہ سکتے، القلم نہیں کہہ سکتے۔ اگر تنوین آئے گی قلم تو ال نہیں ہوگا، اگر ال ہوگا تو پھر القلم کہیں گے، تنوین رخصت ہو جائے گی۔ تو آج معلوم ہو گیا الف لام اور تنوین کے اکٹھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو تنوین نکرہ کی، جبکہ الف لام معرفہ کی نشانی ہے۔ آپ نے جب بھی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو، اور یاد رکھیے نکرہ ہی کو معرفہ بنایا جاتا ہے، جو پہلے ہی معرفہ ہے اس کو مزید معرفہ نہیں بنایا جائے گا۔ الف لام کا استعمال معرفہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، نکرہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ جیسے کتاب ان سے الکتاب، قلم ان سے القلم، باب ان سے الباب، مسجد ان سے المسجد، بیت ان سے البیت، دار ان سے الدار، ٹھیک ہے، اور جدار ان سے الجدار، غرفت ان سے الغرفت۔ الف لام لگائیں، تنوین ہٹا دیں، مذکر لفظ ہو یا مؤنث ہو۔ رجل ان سے الرجل، امرأت ان سے الامرأۃ، ولد ان سے الولد، بنت ان سے البنت۔ نکرہ سے معرفہ بنایا، الف لام لگ گیا اور آخر سے تنوین رخصت ہو گئی۔ جی مدینۃ ان سے المدینۃ، مدینۃ شہر، المدینۃ خاص شہر، خاص۔ ہم مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو مدینہ کہتے ہیں اردو میں الف لام کے بغیر۔ عربی میں اسے المدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے۔ ہم مدینہ کہتے ہیں کیونکہ عربی کے الف لام والے الفاظ اردو میں الف لام کے بغیر آتے ہیں، عربی کے تنوین والے الفاظ اردو میں تنوین کے بغیر آتے ہیں، عربی کے گول تا والے الفاظ اردو میں گول تا کی بجائے ہا کے ساتھ آتے ہیں۔ تو المدینہ خاص، مدینۃ ویسے عربی زبان کی روح سے عام ہے۔ نمبر 3 اسم اشارہ۔ معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اشارہ کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، اشارہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اشارہ گردن کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ جواب دینے کے لیے اس بات میں محض گردن ہلا دیتے ہیں، اس بات میں اوپر نیچے، اور نفی میں دائیں بائیں، یہ گردن کا اشارہ ہو گیا۔ بعض اوقات اشارہ آنکھ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، جو بھی اشارہ ہے۔ تو یہاں اشارے سے مراد اشارے کے الفاظ ہیں، وہ گردن کا اشارہ، منہ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ نہیں، بلکہ اشارے کے الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اسم اشارہ کہا گیا۔ اشارے کے لیے اردو زبان میں 2 لفظ ہیں، صرف 2، قریب کے لیے یہ اور بعید کے لیے، دور کے لیے وہ کا لفظ ہے۔ یہاں اسم اشارہ کی تفصیلات تو ہم نہیں بیان کریں گے، آج کے سبق میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 1-2 باتیں آپ سمجھ لیں۔ اردو میں اشارے کے لیے یہ کا لفظ اگر بولا جائے قریب کی چیزوں کے لیے، تو
وہ چیز ایک ہو تب بھی یہ کہیں گے، اگر وہ چیزیں دو ہوں تو پھر بھی دو وہی بولیں گے، اگر وہ دو سے زیادہ ہوں تو تب بھی یہ لفظ بولیں گے۔ یہ ایک کتاب یا یہ کتاب میری ہے، یہ دونوں کتابیں آپ کی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، اشارے کا لفظ وہی رہا جو ایک کتاب کے لیے بولا گیا تھا، وہی دو کے لیے، لیکن آگے عدد بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں میں نے بازار سے خریدی ہیں، ان دونوں کتابوں کی قیمت 50 روپے ہے، تو دو کے لیے بھی عدد کا لفظ وہی ہے، ایک کے لیے بھی وہی ہے۔ یہ سب لوگ طالب علم ہیں، تمام کی طرف اشارہ کیا یہ، لیکن عدد کے لیے سب کا لفظ آ گیا، سب لوگ، تمام لوگ۔ تو اشارے کا لفظ سیم رہتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر ان کی تعداد گھٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا لفظ عدد کا علیحدہ بول دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں معاملہ اس طرح نہیں ہے، ہر عدد کے لیے اشارے کے الفاظ رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ بعید کا لفظ دور کے الفاظ بول لیں، اردو میں بعید کے لیے، دور کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ ایک کے لیے بھی وہ، دو کے لیے بھی وہ، اور زیادہ کے لیے بھی وہ۔ عربی میں صورتحال اس سے مختلف ہے، جو آپ انشاءاللہ آئندہ سبقوں کے اندر پڑھ لیں گے۔ جی، اس میں اشارہ، جو الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بولے جاتے ہیں، وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ مثلا ھذا، یہ ھذا کا لفظ اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، جی بولا جاتا ہے نا۔ مثلا کوئی فقرہ دیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ فقرہ تو پورا عربی کا ہے، قرآن کا فقرہ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، مکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اردو فقرہ پورا پیور۔ ہاں جی، ادارہ ھذا، عام طور مسجد ھذا، لہذا آپ نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، لہذا میں آئندہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ لہذا میں دو لفظوں کے لام اور ھذا۔ درخواست بھیجی جاتی ہے کسی محکمے میں، ملازمت کی درخواست کی جاتی ہے، تو درخواست دینے والا شخص اپنے متعلقہ سارے کاغذات، نقول اس کے ساتھ، درخواست کے ساتھ ملا کر درخواست بھیجتا ہے۔ تو اردو درخواست میں، اردو زبان میں جو لکھی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں جی تمام کاغذات، تمام نقول لف ھذا ہیں، یعنی اس ھذا، اس درخواست کا وہ لف ہیں، اٹیچ کر دیے گئے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی کسی ایک آدمی کو رقعہ دے کر بھیجتا ہے کسی دوسرے شخص کے پاس کسی کام کے لیے، کہ کہتے ہیں حامل رقعہ ھذا کو 5000 روپیہ دے دیا جائے، حامل رقعہ ھذا، تو رقعہ ھذا میں ھذا آ گیا اس میں اشارہ، اور وہ سب اشارہ قریب ہے، تو ھذا اس میں اشارہ ہے۔ ذالکہ یہ دور کا اشارہ ہے، وہ۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اس میں اشارہ کو معرفہ کی قسموں میں گنا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیں گے تو اشارہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ خاص ہو جائے گی۔ اب یہاں 150 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی ایک کرسی کی طرف اشارہ کریں گے تو اشارہ کرنے سے وہ خاص ہو جائے گی۔ دروازے ہیں کمرے کے 4 5 6 2 3، تو آپ کسی ایک دروازے کی طرف جب اشارہ کریں گے تو اشارہ کرنے سے وہ دروازہ خاص ہو جائے گا۔ تو جو الفاظ اشارے کے لیے بولے جاتے ہیں عربی میں، وہ بھی خاص ہیں، جس کی طرف اشارہ کریں گے اس نے تو خاص ہونا ہی ہونا ہے۔ جو خود اشارے والے لفظ ہیں وہ بھی خاص ہیں، اور انہیں اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی 5 قسموں میں سے وہ ایک قسم ہے۔ نمبر 4، اسم موصول۔ اسم موصول کی تعریف وہی آج کے سبق کا حصہ رہے گی۔ اس کی تفصیلات اور اس کی تعریف میں جو کچھ تھوڑی سی چیزیں سمجھنے والی ہیں، باریکی والی، وہ انشاءاللہ اسم موصول کے مستقل سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ اسم موصول کی تعریف آج کے سبق میں آپ دیکھ لیں۔ اسم موصول اس نامکمل اسم کو کہتے ہیں جو اکیلا کسی بھی جملے کا جز نہیں بن سکتا۔ اس حصے تک یہ بات معلوم ہوئی کہ اسم موصول ہے تو اسم، لیکن نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ وہ نامکمل ہونے کی وجہ سے کسی جملے کا جز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جملے کا جز ہوگا تو کس طرح ہوگا، وہ اگلی بات آپ پڑھ لیں۔ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ یا دوسرا جملہ نہ ملایا جائے، یعنی اس کے بعد
اگلا اسم، اگلا فقرہ جب تک اسم موصول کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تب تک اسم موصول نامکمل رہے گا۔ اسم موصول مکمل کب ہوگا؟ کسی اور اسم کو ملانے سے، کسی اور فقرے کو ملانے سے مکمل ہوگا۔ اور جو اسم موصول کے ساتھ ملایا جائے گا، جو فقرہ اسم موصول کے ساتھ ملایا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اگلے الفاظ دیکھیے، اسم موصول کے بعد جو لفظ یا جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اسم موصول نامکمل اسم ہے۔ آپ یہ پوائنٹس ذہن نشین کر لیں، اسم موصول نامکمل اسم ہے۔ اسم موصول کسی فقرے کا ذاتی طور پر جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم یا فقرہ نہ ملے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اسم موصول کسی فقرے کا، کسی جملے کا جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور ایک اسم یا کوئی دوسرا فقرہ نہیں ملایا جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ، اسم موصول کے ساتھ اسے مکمل کرنے کے لیے جو اسم ملایا جائے گا، جو فقرہ ملایا جائے گا، وہ اس کا صلہ کہلائے گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس کا صلہ کہیں گے۔ ان تینوں پوائنٹس کی تفصیلات اور تشریحات اسم موصول کے مستقل سبق کے اندر انشاءاللہ آئیں گی۔ اسم موصول کے لیے 2 لفظ یہاں مثال کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ الذی، الذی کے معنی ہے جو شخص، اور اس کے بعد من، اس کے معنی بھی ہے جو آدمی۔ من کا لفظ ہمارے اردو، پنجابی، فارسی میں بھی بولا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من اپنے نفس کو کہا گیا، اپنے دل اور نفس کو من کہا گیا۔ من فارسی زبان کے اندر بھی بولا جاتا ہے، اپنے آپ کو منو تو، من میں اور تو تم ہو گئے۔ تو یہ من یہاں جو ہم بول رہے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے من، جس کے معنی ہے جو شخص۔ نمبر 5، اسم ضمیر۔ لفظ ضمیر کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی۔ ضمیر لفظ کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ، چھپا ہوا یا مخفی۔ اردو محاوروں میں، بول چال میں، فقرے میں ضمیر کا لفظ بہت دفعہ بولا جاتا ہے۔ آدمی جب کوئی غلطی کرے تو اندر سے اس غلطی کا جب ساتھ نہیں ملتا تو آدمی کہتا ہے کہ اس کام پر مجھے میرے ضمیر نے بڑی ملامت کی، میرے ضمیر نے مجھے بڑی ملامت کی۔ تو وہ ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے اندر چھپا ہوا، نظر نہیں آتا نا۔ اور اگر وہ ضمیر انسان کو اس کی غلطیوں پر ملامت کرتا ہے اور اسے اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہے، روک دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ضمیر زندہ ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ضمیر آوازیں دے دے کے انسان کو سمجھا کے، بول کے تھک کے بالکل چپ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ضمیر کے لیے وہ مردہ ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ضمیر کا گلا دبا دیتا ہے کہ چپ کرو، تم ڈسٹرب نہ کرو مجھے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ضمیر کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر ہوتا کہاں ہے؟ انسان کے دل میں، انسان کے اندر وجود میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور ضمیر کے معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی۔ تو اس میں ضمیر سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ضمیر کے معنی ہو گئے۔ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ گرامر میں کسی نام کی جگہ بولا جانے والا لفظ، کسی نام کی جگہ بولے جانے والے لفظ کو، کلمے کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کے لیے 3 مثالیں لفظوں میں یہاں موجود ہیں، لیکن اس کو اردو فقروں میں سمجھنے کے لیے میں 1-2 فقرے آپ کے سامنے۔ کوئی شخص آپ میں سے کسی کا دوست ہے، آپ کا بڑا ہمدرد ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے کسی دوسرے دوست کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ شاہد صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ شاہد صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ کون؟ شاہد صاحب۔ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو ان کے چہرے پر مجھے ہمیشہ بشاشت ہی ملی ہے، رونق ملی ہے۔ جب بھی میں ان سے ملتا ہوں، ان سے، یہ ان سے کون ہے؟ شاہد صاحب۔ ان کے چہرے پر کون ہے؟ ان کے چہرے پر شاہد صاحب۔ تو وہ شاہد کا لفظ پہلے بول کر دوبارہ اس کی جگہ پہ وہ ان سے، ان کو، ان کا آپ بول رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر۔ تو یہ ضمیروں کے اندر ایک نام چھپا ہوا ہے۔ کون سا نام چھپا ہوا ہے؟ شاہد صاحب۔ وہ گرامر کی کتاب پڑھاتے ہوئے استاد صاحب نے بتایا
کہ اس لفظ کے اندر، اس ضمیر کے اندر ایک نام چھپا ہوا ہے، تو وہ اس نے طالب علم نے گھر جا کے نا وہ ضمیر کا لفظ جہاں لکھا ہوا تھا اس کو کریدنا شروع کر دیا ناخن کے ساتھ. وہ کریدتے 6 7ویں صفحے پہ جا کے واقعی وہ ایک لفظ نکل آیا. اس نے اگلے دن لا کے استاد صاحب کو بتایا جناب بڑی دور جا کے لکیا سی ہے، 6 صفحے پہ جا کے ملا ہے. تو بہرحال ضمیر لفظ جو ہے، ضمیر اسم جو ہے، اس کے اندر ایک دوسرا اسم پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اسی لیے اس بعد والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہتے ہیں. جی نوٹ، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور اس میں ضمیر کی تفصیلات اگلے سبقوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ معنوی گنجائش کے لحاظ سے اسم ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ اسم مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، واحد ہوں، تثنیہ ہوں یا جمع ہوں، معنوی گنجائش سب کی مختلف ہوتی ہے. بعض معنوی گنجائش کے لحاظ سے بہت کشادہ، بہت وسیع ہوتے ہیں یا لامحدود ہوتے ہیں، اور بعض معنوی گنجائش کے لحاظ سے محدود ہوتے ہیں، وہ کسی مخصوص دائرے کے اندر کام کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے. تو جو لامحدود ہوں، بہت وسیع ہوں، انہیں عربی گرامر اور دنیا کی دوسری زبانوں میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ کہتے ہیں. اور جو محدود ہو جائیں، مخصوص ہو جائیں، ان کا نام کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے. تو اس میں نکرہ کی تعریف آپ نے پڑھی، کسی غیر مخصوص، غیر معین شخص، چیز یا جگہ کے لیے بولا جانے والا لفظ اس میں نکرہ کہلاتا ہے. کسی مخصوص، کسی متعین اور خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جانے والا لفظ اس میں معرفہ کہلاتا ہے. اس میں نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عموماً تنوین آتی ہے. اس میں معرفہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی مخصوص قسمیں 5 اقسام ہیں مشہور. ان 5 اقسام کو جاننے والا شخص اس میں معرفہ کو پہچان لے گا. پہلی قسم اس میں علم، دوسرے نمبر پر معرب باللام، تیسرے نمبر پر اس میں اشارہ، چوتھے نمبر پر اس میں موصول، 5ویں نمبر پر اس میں ضمیر. سبق ہمارا مکمل ہوا. سبق سے متعلق کوئی سوال ہو؟ جی قلم، قلم، ہاں بڑا اچھا اور خوبصورت سوال کیا آپ نے. قلم کے معنی تو ہیں کوئی ایک قلم، اور القلم کے معنی تو ہو گئے خاص قلم. اب جب ہم سنگل ورڈ بولیں گے نا، اکیلا لفظ، تو اس سے عام اور خاص یا نکرہ اور معرفہ کی اتنی زیادہ تمیز نہیں ہو سکے گی. جب فقرے میں آئے گا تو پھر تمیز ہو جائے گی. میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال قرآن مجید سے لاتا ہوں. کتاب ان کے معنی کیا ہیں؟ ایک کتاب، کوئی ایک کتاب. اور الکتاب خاص کتاب. اب جب میں نے الکتاب کہا ہے تو خاص کتاب کون سی ہوگی؟ ضروری تو نہیں قرآن پاک ہی ہو، کوئی اور کتاب بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ تقریباً 3 مختلف پس منظروں میں آیا ہے. جب امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے میں یا عام گفتگو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے الکتاب بھیجی. رسول اللہ کے تذکرے میں الکتاب آئے، اس امت کے تذکرے میں الکتاب آئے، تو ان کے لیے کون سی خاص کتاب آئی ہے؟ جی کون سی خاص کتاب آئی ہے؟ بتائیے نا. قرآن مجید آیا ہمارے، ٹھیک ہے. قرآن مجید ہی میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، یہ قوم یہود کے تذکرے میں بھی الکتاب کا لفظ آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تو کہا خذ الکتاب، خذ الکتاب، الکتاب کو پکڑ لو. وہ کون سی الکتاب ہے؟ تورات. ان کے لیے الکتاب ہو گئی، تورات الکتاب ہے. حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں یا نصارہ کے تذکرے میں جب الکتاب کا ذکر آئے گا کہ اللہ کہے کہ ہم نے عیسیٰ کو الکتاب دی، تو انہیں کون سی کتاب دی تھی؟ انجیل دی تھی. تو الکتاب جو ہے وہ گفتگو کے ماحول سے سمجھ میں آئے گا کہ کون سی کتاب مراد ہے. اور ظاہر ہے جس شخص سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت گفتگو کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، دونوں شخصوں کے درمیان ایک موضوع کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ اس طرح کے الفاظ الکتاب، الرجل، الرسول، النبی وغیرہ الفاظ بولیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ کس الرسول کی بات ہو رہی ہے، کس النبی کی بات ہو رہی ہے، کس الکتاب کی بات ہو رہی ہے، کس الرجل کی بات ہو رہی ہے. ہاں جب آپ سنگل ورڈ کے طور پر لیں گے رجل، الرجل، تو تب رجل کا ترجمہ کوئی سا آدمی، الرجل کوئی خاص آدمی. کون سا خاص ہے؟ جب بولیں گے، گفتگو کریں گے تو اب سمجھ میں آ جائے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.